خدمت دین ان سے لی ہے کیسی رب نے واہ واہ، ہے رضا کا خاندان یہ کیسا اونچا خاندان۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف جلد 23 صفحہ 122 پر نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابو المواہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا قیامت کے دن تم 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیسے اس قابل ہوا؟ ارشاد فرمایا تم مجھ پر جو درود پاک پڑھتے ہو اس کا ثواب مجھے دے ڈالتے ہو، یہ شان اس نیک اور اعلی عمل کا نتیجہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے کمال روح انسان صلاۃ و سلام، اے جمال حسن یزداں الصلاۃ و سلام۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ کعبہ مقصود ایمان الصلاۃ والسلام، اے دلیل راہ عرفاں الصلاۃ والسلام۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ ماہ سفر المظفر بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ مولا مشکل کشا اور خاتون جنت رضی اللہ عنہما کا نکاح سفر کے مہینے میں ہوا۔ اسی مہینے میں خیبر فتح ہوا۔ اسی مہینے میں حضرت خالد بن ولید، عمرو بن عاص، عثمان بن طلحہ عبدری رضی اللہ عنہم جیسے صحابہ نے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا۔ اسی مہینے میں کسرا کا محل فتح ہوا۔ اسی مہینے میں اسود عنسا کذاب کو صحابی رسول حضرت سیدنا فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ نے جہنم میں پہنچایا۔ اور اسی مہینے میں ماشاءاللہ دنیا اہل سنت کے عظیم تاجدار، سنیت کے گلستان کو نئی زندگی دینے والے، اپنے علم اور اپنے اخلاق سے لوگوں کو اہل سنت کے قریب کرنے والے، اپنے قلم سے بے دینوں کا منہ بند کرنے والے، عظمت مصطفیٰ کو دلوں میں اجاگر کرنے والے، ناموس رسالت و دن رات پہرا دینے والے، ہزاروں بھٹکے اور بہکے ہوئوں کو راہ سنت پر چلانے والے، سنیت کا عالم بے ڈنکا بجانے والے، شریعت کی پیروی اور دین حق کی خدمت میں پوری زندگی گزارنے والے اعلی حضرت کا عرس بھی منایا جاتا ہے 25 صفر المظفر کو۔ خاندان رضا ہمارا اس بار کا ٹاپک ہے۔ اعلی حضرت کا جو خاندان ہے علمی، دینی، روحانی، اصلاحی خدمات میں مشہور۔ اعلیٰ حضرت مفتی، اعلیٰ حضرت کے والد مفتی، اعلیٰ حضرت کے دادا مفتی، اعلیٰ حضرت کی اولاد در اولاد مفتی مفتی مفتی۔ اعلیٰ حضرت کا سلسلہ نسب جو ہے افغانستان کے مشہور و معروف قبیلے بڑھیچ سے ہے۔ افغانوں کے جد امجد قیس عبد الرشید، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے
بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر قبول اسلام کا شرف حاصل کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ حضرت کے آب و اجداد قندھار کے قبیلے بڑہیچ کے پٹھان تھے، تو نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہا۔ شہزادہ سعید اللہ خان یہ ولی عہد ہوئے قندھار کی حکومت کے۔ ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، تو آپ اور ان کے چند دوست وطن قندھار چھوڑ کر لاہور آ گئے۔ تو اعلیٰ حضرت کے مرید سے اعلیٰ جو سب سے پہلے ہندوستان آئے وہ سعید اللہ خان تھے، اور اعلیٰ حضرت کا سعید اللہ خان صاحب تک جو نسب ہے وہ یوں ہے: اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بن مولانا نقی علی خان بن مولانا رضا علی خان بن مولانا حافظ کاظم علی خان بن مولانا شاہ محمد اعظم خان بن محمد سعادت یار خان بن محمد سعید اللہ خان، جو کہ شہزادے تھے۔ نظم میں بھی اعلیٰ حضرت کا یوں یہ نسب نامہ لکھا گیا: شہ امام احمد رضا کا ہے معزز خاندان، جس میں سب کے سب ہیں علم و آگہی کے مالکان، کوئی قطب وقت ہے کوئی تصوف کا امام، بیشتر کا ہے طریقت میں جدا گانا مقام، مثل سورج ہیں درخشاں ان کے اوراق حیات، درج ہیں تاریخ میں ان کے بہت سے واقعات، حکمت و دانش کے مرجع منبع فضل و کمال، پے کرے خلق و مروت خوش خصال و خوش خیال، قطع کندھار میں آباد تھے یہ صاحبان، ایک قبیلہ تھا بڑہیچ اس کے تھے یہ نامی پٹھان۔ تو شہزادہ سعید اللہ خان جب لاہور اپنے دوستوں سمیت آئے افغانستان سے، تو لاہور کے گورنر نے دربار دہلی میں اطلاع کی کہ قندھار کے شہزادے صاحب لاہور آ گئے۔ وہ اب ان کی مہمان نوازی ہونے لگی، جلدی دہلی پہنچے، یہ بڑا احترام ہوا، بڑی عزت دی گئی۔ چند ہی دنوں میں فوج کے بڑے عہدے پر آپ فائز ہو گئے، اور ان کے جو رفقا تھے، جو دوست احباب تھے، انہیں بھی فوج میں مناسب مقامات ملے، جابس ملی، نوکریاں ملی۔ مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اور بہت بڑے عالم، آپ فرماتے ہیں کہ محمد سعید اللہ خان صاحب 6,000 یعنی 6,000 سپاہی ایک عہدہ تھا ان کے تحت کام کرتا تھا، اور شجاعت جنگ انہیں خطاب عطا ہوا۔ جب آپ ملازمت سے ریٹائرڈ ہوئے تو آخری عمر یاد الہی میں گزاری، اور جس میدان میں آپ رہتے تھے وہیں آپ مدفون ہوئے۔ مسلمانوں نے اس میدان کو قبرستان میں منتقل کر دیا، اور اب یہ محلہ معماران بریلی کے ساتھ واقع ہے، اور اسے لوگ کہتے ہیں شہزادہ صاحب کا تکیہ۔ اور اس کو نظم کیا عاشق رضا نے۔ اصل میں وہ لوگ شاہان مغل کے دور میں ہو گئے آباد آ کر خطہ لاہور میں، بعد میں لاہور سے دلی ہوئے تھے منتقل، اور دلی میں ہی وہ رہنے لگے تھے مستقل، پا گئے اعلیٰ مراتب قابلیت کے سبب، نیک نامی کی بدولت ایک سے ایک پایا لقب، 6,000 کا سعید اللہ کو عہدہ ملا، دور شاہان مغل میں منصب اعلیٰ ملا۔ ان کو حاصل تھا شجاعت جنگ کا اعلیٰ خطاب، جس مہم پر یہ گئے لوٹے وہاں سے کامیاب۔ سعید اللہ خان صاحب کے بیٹے سعادت یار خان صاحب، جو آپ کی زندگی میں دہلی حکومت کے وزیر خزانہ بنے، بہت عزت کے ساتھ عہدے پر فائز رہے، پوری دیانت کے ساتھ اس عہدے کو اعزاز بخشا، اپنی وزارت کی 2 نشانیاں بھی چھوڑی، بازار سعادت گنج، دوسرا سعادت خان نہر۔ تھے سعید اللہ کے بیٹے سعادت یار خان، مرد آہین کوہ استقلال اور مرد جوان۔ سعادت یار خان صاحب کے صاحبزادے ہوئے محمد اعظم خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی حکومت کی طرف سے بڑے عہدے پر فائز ہوئے۔ طبیعت میں فقیری بے نیازی تھی، بہت جلد بریلی آ گئے، عبادت و ریاضت اختیار کر لی، اور اپنے دادا جان سعید اللہ خان صاحب کے مزار کے قریب گوشہ نشین ہوئے، یہیں آپ کا وصال ہوا۔ اور محمد اعظم خان صاحب جب گوشہ نشین ہوئے، لوگوں سے الگ ہو کر عبادت میں مشغول ہوئے، تو آپ کے بیٹے حافظ کاظم علی خان بدایوں کے تحصیلدار تھے، ملنے کے لیے والد صاحب سے ہر جمعرات کو آتے تھے، اور کافی زیادہ رقم
اپنے والد کو پیش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سردیوں کا موسم آیا تو دیکھا والد صاحب آگ کے ایک الاؤ کے پاس، یعنی آگ جل رہی ہے اور اس سے آپ ہیٹ لینے کے لیے، تپش لینے کے لیے اس کے پاس بیٹھے ہوئے۔ سردی بہت شدید تھی، والد صاحب کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا، تو بیٹے نے اپنی قیمتی چادر اتار کر باپ کو اڑا دی، تو حضرت نے اس چادر کو اتار کر آگ میں ڈال دیا۔ بیٹا سوچنے لگا یہ قیمتی چادر تھی اور والد صاحب نے آگ میں ڈال دی، بہتر تھا میں کسی غریب کو دے دیتا، اس کا بھلا تو ہوتا۔ یہ وسوسہ آنا تھا، اعظم خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے آگ کے بھڑکتے شعلوں میں ہاتھ ڈال کر چادر کو نکال لیا اور بیٹے کا نام لے کر فرمایا کاظم لے اپنی چادر، فقیر کے ہاں زور زبردستی کا کام نہیں ہے۔ بیٹے نے دیکھا چادر بالکل صحیح سلامت تھی، آگ نے اس پر کوئی اثر نہیں کیا تھا۔ فضل رب سے 3 بیٹے تھے سعادت خان کے، تینوں کے تینوں تھے مالک عارفانہ شان کے، نام اعظم خان، معظم خان، مکرم خان تھا، ان کے بھی زہد و ورا کا تذکرہ ہر آن تھا۔ ان میں اعظم خان کی ہستی بڑی نایاب تھی، جگمگاتی تھی جبیں چہرے پہ آب و تاب تھی۔ محمد اعظم خان صاحب کے صاحبزادے حافظ کاظم علی خان، یہ بدایوں یہ ہند کا شہر ہے، تحصیلدار تھے۔ 200 سواروں کی بٹالین کی خدمت آپ کے سپرد تھی۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کاظم علی خان مرحوم مغلیہ حکومت کے وقت میں جب مغلیہ دور کا زوال ہونا شروع ہوا، آپ دہلی سے لکھنؤ آ گئے تھے، بڑے عاشق رسول تھے۔ ہر سال 12 ربیع الاول کو محفل میلاد بڑے اہتمام سے مناتے تھے۔ حافظ کاظم علی خان صاحب مولانا انوار الحق فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید تھے اور اعلیٰ حضرت کے مرشد گرامی حضرت سید آل رسول مہراروی کے استاد مولانا انوار الحق جو تھے، یہ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کے استاد تھے۔ حافظ کاظم علی خان صاحب کے 2 بیٹے تھے، رضا علی خان، دوسرے حکیم تقی علی خان۔ حکیم تقی علی خان نے فن طب میں مہارت حاصل کی اور ریاست جے پور میں طبیب خاص ہوئے۔ شاہ اعظم خان کے ایک فرزند تھے کاظم علی، جن کو ارباب تصوف میں تھی حاصل برتری، ان کا تھا اس عہد کے سرکردہ لوگوں میں شمار، تھے بدایوں کے یہی سب سے بڑے تحصیلدار۔ حافظ کاظم علی خان کے صاحبزادے مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے دادا جان، ان کی پیدائش ہوئی عیسوی سال کے مطابق 1809 میں، شہر ٹونک راجستھان۔ آپ نے درس نظامی 22 سال کی عمر میں مکمل کی۔ خصوصاً فقہ کے اندر حلال حرام کے علم میں آپ کو بڑی مہارت تھی، تصوف کے اندر بڑی مہارت تھی۔ پھر آپ نے فتوے جاری کیے اور چاروں طرف سے مختلف علاقوں سے لوگ آ کر آپ سے فتوے لیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے دادا جان بہترین مبلغ تھے اور آپ کا بیان دلوں پر اثر کرتا تھا، بات بڑی نرمی سے کرتے تھے، سلام میں پہل کرتے تھے، قناعت پسند تھے، بہت تواضع بردبار تھے، ٹالرنس بہت تھا آپ کے اندر، باطل فرقوں کا رد کرتے تھے۔ جنگ آزادی میں بڑا نمایاں کردار آپ نے ادا کیا۔ اعلیٰ حضرت کے دادا مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا وصال ہوا 2 جمادی الاولیٰ 1282 سنی ہجری، اور سٹی قبرستان دہلی میں آپ آرام فرما ہوئے۔ مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے مولانا حسنین رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے دادا جان کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہی پہلے شخص ہیں جو اس خاندان میں دولت علم دین لائے۔
اور علم دین کی تکمیل کے بعد انہوں نے سب سے پہلے فتاوی نویسی کے منصب کو رونق بخشی۔ تو اب اس خاندان کے ہاتھ سے تلوار چھٹی اور قلم نے جگہ لی، اور اب اس خاندان رضا کا رخ ملک کی حفاظت سے دین کی حفاظت کی طرف ہوا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی زندگی میں لوگ آپ ہی سے مسائل شریعہ معلوم کرتے تھے، آپ نے جمعہ و عیدین کے خطبے لکھے، آج کل اس کو خطب علمی کے نام سے وہ جانا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت زبردست عالم تھے۔ حضرت کاظم علی کے ہیں جو فرزند عظیم ہیں، امام احمد رضا خان کے وہی جد کریم، جد امجد تھے امام احمد رضا کے باکمال، ان کے رخ سے تھا عیاں فقر و تصوف کا جمال، پیکر صبر و قناعت حامل ایثار تھے، عزم کے پیکر شجاعت کے علم بردار تھے، ایک جلیل القدر عالم تھے، نمایاں شان تھی، حلقہ اہل خرد میں ایک الگ پہچان تھی، فقہ کی باریکیوں پر تھی بہت گہری نگاہ، فقہ و افتاء میں تھی مرجع ان کی علمی بارگاہ، خطب علمی ہے جو ایک مشہور خطبے کی کتاب، در حقیقت آپ ہی کی ہے یہ کاوش لاجواب، دور شہرت سے ہمیشہ آپ کی فطرت رہی، کام ہو بس دین و ملت کا یہی چاہت رہی۔ اعلیٰ حضرت کے دادا کے اخلاق بہت اچھے تھے اور صبر و تحمل کے پیکر تھے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو بڑی جلدی غصہ آ جاتا ہے، یہ کوئی خوبی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کے دادا جان تحمل والے تھے۔ ایک بار کیا ہوا کہ آپ کہیں سے بریلی شریف میں گزر رہے تھے تو غیر مسلموں کا مذہبی تہوار تھا، کسی غیر مسلم عورت نے مکان کی چھت سے اعلیٰ حضرت کے دادا جان پر رنگ ڈال دیا۔ اب ایک جوشیلے نوجوان نے یہ دیکھا تو کہتا میں بھی جا کر اس عورت کو سبق سکھاتا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت کے دادا جان نے روکا، فرمایا کیوں تشدد کرتے ہو، اس نے مجھ پر رنگ ڈالا ہے، اللہ اس کو رنگ دے۔ یہ فرمانا تھا، وہ غیر مسلم عورت آپ کے قدموں پر آ کر گری اور معافی مانگی، اور اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا۔ حضرت رضا علی خان اعلیٰ حضرت کے دادا جان صاحب کرامت تھے۔ 1857 سن عیسوی میں لوگ ڈر کے مارے پریشان پھرتے تھے، اور بعض لوگ تو اپنے مکانہ چھوڑ کر گاؤں چلے گئے۔ اعلیٰ حضرت کے دادا جان رضا علی خان محلہ ذخیرہ جسولی میں اپنے مکان میں ہی رہے، پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ کے نیک بندوں کو یہی انداز ہے۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت کے دادا کا بھی یہی انداز ہے، اعلیٰ حضرت کے والد اعلیٰ حضرت کا بھی یہ انداز رہا، مصطفیٰ رضا خان اور اعلیٰ حضرت کی اولاد میں یہ بات چلی آ رہی ہے۔ نمازوں کی بڑی پابندی ہے، نماز کا بڑا اہتمام ہے، جماعت کا بڑا اہتمام ہے، اللہ کریم ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو اعلیٰ حضرت کے دادا جان پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ ایک دن مسجد میں تشریف رکھتے تھے تو غیر مسلم کا گزر ہوا، انہوں نے سوچا کوئی مسلمان مسجد میں ضرور ہوگا، لاؤ اس کو پکڑ کر مارتے۔ وہ اندر آئے، پوری مسجد دیکھی، کہیں کوئی نظر نہیں آیا، کہنے لگے مسجد میں کوئی نہیں ہے، حالانکہ اعلیٰ حضرت کے والد مسجد میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ اللہ پاک نے انہیں کو اندھا کر دیا کہ وہ حضرت کو دیکھنے سے محروم رہے۔ اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ حضرت کے خاندان کو اللہ کریم نے عزت دی، آپ کے دادا، آپ کے والد، خود آپ، پھر آپ کی اولاد، تو سارے اللہ کے نیک بندے اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مفتی، یہ مفتیوں کا گھرانہ، علماء کا گھرانہ ہے، اعلیٰ حضرت کا گھرانہ۔ اللہ کریم اعلیٰ حضرت کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی جو ہے یہ امیر علیہ سنت کے فیضان سے اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والوں کی تنظیم ہے۔ یہاں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کردہ قرآن کنز الایمان وہ پڑھا جاتا ہے، اس کی ترغیب دلائی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا کلام ہدایت بخشش پڑھا جاتا ہے، اس کی ترغیب دلائی جاتی ہے۔
الحمدللہ فتاوی رضاویہ شریف کی ایپ جو ہے یہ دعوت اسلامی جاری کر چکی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی کتب پر الحمدللہ تحقیقات کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں اعلیٰ حضرت کو پڑھنے سمجھنے کی اور ان کی تعلیمات کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہدایت بخشش اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، یقین مانیں اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں، میرا رب چاہے تو یہ کلام ہمیں عاشق رسول بنا دے، فنا فر رسول کے درجے پر پہنچا دے، ماشاءاللہ۔ تو اعلیٰ حضرت کی شان میں امیر اہل سنت نے منقبتیں بھی لکھی ہیں، اس منقبت میں سے کچھ اشعار میں آپ کو سناتا ہوں۔ فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ، جاری رہے گا فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ، ساری رہے گا۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ، جاری رہے گا۔ اہل سنت کا چمن سرسبز تھا، شاداب تھا، اہل سنت کا چمن سرسبز تھا، شاداب تھا، تازگی تو اور لایا اے امام احمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ، جاری رہے گا۔ علم کا چشمہ ہوا ہے موجزن تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا، حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، فیض کا دریا بہایا اے امام احمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ، جاری رہے گا۔ ہے بدرگاہ خدا عطار عاجز کی دعا، ہے بدرگاہ خدا عطار عاجز کی دعا، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا انشاءاللہ۔ خدمت دین ان سے لی ہے کیسی رب نے واہ واہ، ہے رضا کا خاندان یہ کیسا اونچا خاندان۔